بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو، جس کے ذریعے ہم آپ کو جرائم سے متعلق قوانین کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اس چینل کے ذریعے سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہوگا۔ آج جو ٹاپکس جس قانون کے ہم ڈسکس کریں گے وہ امتناع سگریٹ نوشی اور جو غیر سگریٹ نوش اشخاص ہیں ان کی صحت کے تحفظ کے بارے میں جو قانون بنا ہوا ہے 2002 میں، تو اس کا آج ہم سیکشن 3 سے سٹارٹ لیں گے، ڈسکس کریں گے کہ دفعہ 3 میں کیا چیز ہے۔ اس سے پہلے دفعہ 1 میں ہم اس قانون کا تعارف، اس کا نام، اس کی امپلیمنٹیشن ایریا اور ڈیٹ آف امپلیمنٹیشن وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس کے بعد دفعہ 2 میں جو ڈیفینیشنز تھی اس سے متعلق وہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج دفعہ 3 میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو دفعہ 3 کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں وفاقی گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن اس کا ذکر ہے کہ وفاقی گورنمنٹ نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے 652/1/2003 جو SRO آرڈر جاری کیا ہے، جس کو شارٹ کہا جاتا ہے اسٹیچوٹوری ریگولیٹری آرڈر، جس کو شارٹ SRO کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو SRO آرڈر ہے جو کہ یہاں پر جاری ہوا ہے 30/6/2003 کو، تو دفعہ 3 میں تمام اس آرڈر کے بارے میں تذکرہ ہے کہ یہ جو SRO آرڈر ہے اس میں کون سے مقامات کا ذکر ہے جس کو وفاقی گورنمنٹ نے عوام کے لیے کام کرنے کی جگہ اور عوام کے استعمال کرنے کی جگہ وہ قرار دی ہے، اور ان مقامات پر سگریٹ نوشی یا تمباکو نشہ کرنا یا تمباکو کا استعمال یہ ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اس کی جو مین اس میں بات ہے، اہم بات ہے کہ وفاقی گورنمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ان مقامات کا وہ اس کی نوٹیفیکیشن کے ذریعے مقامات ایسے قرار دیں گے، باقاعدہ سرکاری جریدے میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس کی وضاحت کریں گے کہ یہ مقامات یہ عوام کے کام کرنے کی مقامات ہیں یا عوام ان مقامات کو استعمال کرتے ہیں، لہٰذا ان میں سگریٹ نوشی ممنوع ہوگی۔ جس طرح بھی اس دفعہ 3 میں مقامات کا ذکر ہے، تو اسی طرح اگر کوئی اور اس طرح کا مقام جو اس SRO آرڈر میں نہ ہو، وہ اس کی ضرورت محسوس ہو جائے کہ اس کو بھی عوام کے کام کرنے کی وہ جگہ وہ مقرر کی جائے، تو پھر یہی وفاقی گورنمنٹ اس میں مزید پھر وہ امینڈمنٹس کر سکتی ہے۔ تو ضمن نمبر 1 کا یہی مطلب ہے کہ وقتاً فوقتاً اگر ایسے مقامات کی ضرورت پیش آئے جس کو فری اسموکنگ ایریا یا نو اسموکنگ ایریا اس کو قرار دینا لازمی ہو، تو وفاقی گورنمنٹ ایسے مقامات کو وقتاً فوقتاً اس میں شامل کر سکتی ہے۔ اچھا، ضمن نمبر 2 میں ہے کہ یہ جو SRO آرڈر ہے یہ کب جاری ہوا؟ 30/6/2003۔ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ قانون 2002 میں بنا ہے، 2002 کا قانون نمبر 74، لیکن چونکہ SRO آرڈر یہ 30/6/2003 میں جاری ہوا ہے، لہٰذا اس قانون کی امپلیمنٹیشن کی ڈیٹ وہ 30/6/2003 ہے۔ ٹھیک ہے، جو SRO آرڈر نمبر ہے 652/1/2003، تو یہ ضمن نمبر 2 میں اس کی امپلیمنٹیشن کی ڈیٹ ہے کہ 30/6/2003 سے یہ قانون امپلیمنٹ ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد اب یہ جو ضمن 2 ہے یہ اس میں مقامات کا ذکر ہے کہ کون سے مقامات ہوں گے جو نو اسموکنگ پلیسز کی تعریف میں آئیں گے۔ سب سے پہلے ہسپتال، جملہ ہسپتال، پرائیویٹ ہو، سرکاری ہو
ایسے ہسپتال جس میں مریضوں کو داخل کرایا جاتا ہو، یا ایسے ہسپتال جس میں مریضوں کو داخل کرنے کی سہولت نہ ہو بلکہ سرسری طور پر ان کی ٹریٹمنٹ کر کے ان کو فارغ کیا جاتا ہو۔ تو یہ تمام جتنے بھی ہسپتال ہے تو یہ نو اسموکنگ پلیس کی تعریف میں بمطابق SRO آرڈر یہ شامل ہیں۔ اس کے بعد جو ڈسپنسریاں ہے، ٹھیک ہے، یا دیگر جو حفاظتی صحت کی حفاظتی مراکز ہے، تو یہ SRO کے مطابق اس میں نشہ کرنا یا تمباکو کا استعمال ممنوع ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے تعلیمی ادارے، پھر اس میں جتنی بھی دفاتر ہیں سرکاری نیم سرکاری، تو وہ ان مقامات میں ان دفاتر میں بھی SRO کے مطابق نشہ کرنا تمباکو کا استعمال کرنا ممنوع ہے۔ اچھا، اس کے بعد تمام جو ملکی پروازوں کے کانفرنس روم ہے جہاں پر میٹنگز منعقد کی جاتی ہے، تو ان میں بھی نشہ کرنا اور تمباکو کا استعمال ممنوع ہے۔ اس طرح ریسٹورنٹ، بسیں، ویگنیں، ریل گاڑیاں، ٹھیک ہے، یہ مقامات ہیں۔ انڈور اسٹیڈیم جہاں پر کھیل کھیلے جاتے ہیں، جسمانی فٹنس جو کلب ہے، جم کلبز جو ہوتے ہیں، اس میں ہوائی اڈوں کی انتظار گاہ، ٹھیک ہے، جہاں پر ہوائی اڈوں کے لیے جہاز میں چڑھنے کے لیے جو لوگ انتظار کرتے ہیں، تو وہ جگہ بھی اس میں نشہ کرنا تمباکو استعمال کرنا منع ہے۔ اس کے بعد دفعہ 4 میں پھر پڑھیں گے کہ وہاں کے مسافروں کو بھی سرکاری ملازم کا وہ درجہ دیا گیا ہے کہ جملہ جو انتظار گاہ میں موجود مسافر ہیں تو وہ کسی بھی ایسے شخص کو اسموکنگ سے منع کر سکتے ہیں، اور اگر وہ اسموکنگ پھر بھی کرتے ہیں تو ان کو وہاں سے نکال بھی سکتے ہیں اور ان کے خلاف استغاثہ بھی دائر کر سکتے ہیں۔ تمام مسافروں کو یہ اختیار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ریلوے اسٹیشن ہے یا جملہ جو اڈے ہیں ان کی انتظار گاہ ہے، اسٹیشنوں کی انتظار گاہ ہے، یا جملہ جتنی بھی گاڑیاں ہیں، بسیں ہیں، ویگنیں ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ان کی جو انتظار گاہ ہیں تو یہ بھی نو اسموکنگ پلیس کی تعریف میں شامل ہے۔ اچھا، یہ جتنی بھی مقامات کا ذکر ہم ابھی کر چکے ہیں، جس میں ہسپتال ہے، ڈسپنسریاں ہے، دیگر حفاظتی مراکز ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، دفاتر ہے، ٹھیک ہے، تمام ملکی پروازوں میں جو کانفرنس روم ہے، ریسٹورنٹ ہے، بس ہے، ویگنیں، ریل گاڑیاں، ٹھیک ہے، یا انڈور اسٹیڈیم، فٹنس کلب، ہوائی اڈوں کی انتظار گاہ، ریلوے اسٹیشنیں یا دیگر اڈوں کی انتظار گاہ ہے، ان کو وفاقی گورنمنٹ نے مقام عام قرار دیا ہے۔ مقام عام، یہ مقام عام قرار دیا گیا ہے ان کو، اور یہاں پر نشہ کرنا اور تمباکو کا استعمال کرنا وہ ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ جو دفعہ 3 ہے، اس میں یہ بیسک SRO آرڈر کے لیے بنا ہے۔ وفاقی گورنمنٹ نے جو آرڈر جاری کیا ہے اور اس میں وضاحت کی گئی ہے مقامات کی، کہ مقامات کون کون سے ہوں گے جس میں نشہ کرنا اور تمباکو کا استعمال یہ ممنوع ہو۔ امید ہے آپ کو دفعہ 3 پر سمجھ آ گئی ہوگی، SRO آرڈر پر آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور مقامات آپ کے ذہن میں وہ کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ تو یہی مقامات اپنے ذہن میں رکھیں، آگے جا کر پھر انہی مقامات میں کوئی نشہ کرتا ہے یا تمباکو کا استعمال کرتا ہے تو پھر ان کے خلاف آگے چل کر ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ دفعہ 4 انتہائی انٹرسٹنگ سیکشن ہے کہ اس میں پھر کون کون سے اشخاص کیا کیا کارروائی کر سکتے ہیں۔ آج تک اتنا ہی۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ دفعہ 4 جو کہ بہت لینتھی ہے تو اس کو علیحدہ سے ڈسکس کریں گے اور بہت زیادہ اہم بھی ہے، تو انشاءاللہ دفعہ 4 اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنے دعاؤں میں اسپیشلی مجھے یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔